اس کا طریقہ یہ ہے کہ میں غسل جو بھی ایک چیز ذہن میں رہے کہ جو بھی عمل انجام دے عمرہ میں اس کی نیت لازمی ہے. مثال کے طور پہ جس وقت غسل کرنے کے لیے گیا زائر اور عمرہ ادا کرنے والا تو وہ نیت کرے گا کہ میں پہلے اپنے آپ کو جسم کو پوری طرح سے جیسے نہا لیا جاتا ہے اس کے بعد جیسے مستحب غسل کیا جاتا ہے اس کی نیت کیجئے کہ میں عمرہ مفردہ کے لیے غسل کرتا ہوں یا کرتی ہوں سنت قربتاً اللہ. اور اس کے بعد غسل بجا لانے کے بعد 2 چادریں اوڑھ کر جو ہے وہ مسجد میں آ جائے اور مسجد میں آ کر 2 رکعت نماز ادا کرے, 2 رکعت تحیہ مسجد ادا کرے اور اس کے بعد نیت کرے احرام کو چادر کو کھول کے یا چادر کو اوڑھ کے نیت اس وقت بجا لائی جائے کہ میں عمرہ مفردہ کا احرام باندھتا ہوں یا باندھتی ہوں قربتاً اللہ کی نیت سے. اور پھر اس کے بعد ایک دعا مستحب ہے جو میں پڑھ دیتا ہوں, بسم اللہ و باللہ اللہم اجعلہ لی نورا و طہورا و حفظا و امنا من کل خوف و شفاء من کل داء و سقم اللہم طہرنی و طہر قلبی واشرح لی صدری واجری علی لسانی محبتک و مداحتک و ثناء علیک فانہ لا قوۃ لی الا بک وقد علمت ان قوام دین التسلیم لامرک و اتباع لسنت نبیک صلوات اللہ علیہ وآلہ. یہ غسل سے فارغ ہو کر یہ غسل کی دعا ہے اور اسے احرام پہن لیں لیکن نیت بھی نہ کریں, اور نیت جیسے کہ میں نے بتایا کہ وہ نیت آپ مسجد شجرہ میں یا جہاں سے احرام باندھ رہے ہیں اس مسجد میں آ کر جو ہے وہ نیت کریں اور اس میں 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے. وہ احرام پہن لیں لیکن یہ نیت ابھی نہ کریں اور اس کی نیت پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ قل هو اللہ اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ کافرون قل یا ایھا الکافرون یہ تلاوت کی جائے. اور اب جب نماز مکمل ہو تو احرام باندھنے کی نیت کریں کہ احرام باندھتا ہوں یا باندھتی ہوں عمرہ مفردہ کے لیے قربتاً اللہ. اور اس کے بعد یہ دعا پڑھے, الحمدللہ الذی رزقنی ما واری بی عورتی و اودی فیہ فرضی وعبد فیہ ربی وانتہی فیہ الی ما امرنی الحمدللہ الذی قصدتہ فبلغنی وعرضتہ فعننی وقبلنی ولم یقطع بی وجہہ اردت فسلمنی فہو حسنی وکافی وحرزی وظہری وملاذی ورجائی ومنجایا وزخری وعدتی فی شدتی ورخائی. اچھا, احرام باندھنے کے بعد یہ میں نے دعا پڑھ دی. ظاہر سی بات ہے ہر ایک کے لیے دعاؤں کی کتاب کاروان قاضی الحاجات کے توسط سے ہر زائر کو اور ہر عمرہ ادا کرنے والے کو دے دی جاتی ہے, وہ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں. احرام باندھنے کے بعد کثرت سے تلبیہ پڑھنا ہے لیکن حدود مکہ میں پہنچنے سے قبل تلبیہ ترک کر دیں, یعنی جیسے حدود مکہ میں داخل ہوں تو تلبیہ ترک کر دیں. جتنے بھی لوگوں نے حاجیوں کو دیکھا ہوگا ان کی زبان پر تلبیہ جاری ہوتا ہے, اور جب آپ طواف مثال کے طور پہ جب آپ نے عمرہ کا جو ہے وہ احرام باندھ لیا تو پھر تلبیہ کرنا ہے, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک. اس تلبیہ کو پڑھنا جو ہے وہ جتنے بھی عمرہ یا حج پر جا رہے ہیں ان کے لیے مستحب ہے کہ وہ حدود مکہ سے پہلے جو ہے وہ تلبیہ کو اپنی زبان پر جاری کریں.